اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان چل رہا تھا۔ اصولی بات یاد رکھیں، اللہ جل شانہ کبھی کبھی انسان کو مال دے کر آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ انسان سے مال چھین کر آزماتا ہے۔ اگر مال ملا ہے تو بھی سمجھیں کہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کہ مال تباہ ہو گیا ہے تو بھی سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ ایک اصول تو یہ یاد رکھیں۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھیں، اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، کوئی بھی نعمت ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی کے اوپر اگنے والے ایک بالکل معمولی سے ناخن تک، یہ تمام نعمتیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ نعمت دینے والے رب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک قولی شکر ہوتا ہے، ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ قولی شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے وہ نعمت وہاں استعمال کرنی چاہیے۔ آنکھ دی ہے تو وہاں استعمال کرنی ہے جہاں اللہ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک آدمی آنکھوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بینائی دی ہے، لیکن اس آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، یہ زبانی طور پر شکر ادا کر رہا ہے، عملی طور پر یہ اس آنکھ کی نہ شکری بھی کر رہا ہے نہ قدری بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، اس کا شکر ادا کیجیے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال بھی ہے۔ اللہ جس کو مال دیتا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں سسٹم ختم ہو گیا ہے، دوسرا تیسرا ہفتہ ہے میں اسی کے اوپر لگا ہوا ہوں، اور یہ حدیثیں ہی ہیں آپ کو جو سنا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آج حالات بڑے مشکل ہیں اور مہنگائی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پہ اللہ نے دیا بھی ہے پھر بھی جان بوجھ کے خرچ نہیں کرتا، انجام بتاؤں کیا ہوگا؟ آج کے سبق میں یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے۔ ایک کہانی اور قصہ ہے اور واقعہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے لوگوں کا سنایا ہے۔ ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے جی، ابرص و اقرع و اعمی۔ ایک وہ تھا جو کوڑھ کی بیماری والا تھا، برس کی بیماری جس کی وجہ سے جسم کے اوپر نا داغ داغ سے بن جاتے ہیں، و اقرع، اور دوسرا بندہ تھا جو گنجا تھا جی، اس کے سر کے اوپر سے بال سالے اڑ گئے تھے، اور تیسرا حضور نے فرمایا اعمیٰ، اندھا تھا، اس کی بینائی نہیں تھی۔ تو یہ 3 بندے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کا جسم خراب ہو گیا تھا، ایک کے سر کے بال اڑ گئے تھے، اور ایک کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جی انسانی شکل میں۔ فَأَتَى الْأَبْرَصَ، سب سے پہلے وہ فرشتہ اس بندے کے پاس آیا جس کے جسم کے اوپر کوڑھ کی بیماری پیدا ہو چکی تھی اور اس کا جسم خراب ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے گھن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، جیسے عام طور پر ہوتا بھی ہے جی۔ تو فرشتہ اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا ایُّ شیءٍ احب الیک، آپ کو سب سے کیا چیز زیادہ پیاری ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سی نعمت ملنی چاہیے؟ اس نے کہا
لون حسن والجلد حسن، ایک تو میرا یہ چمڑا ٹھیک ہو جائے، کھال خراب ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہو جائے، میرا رنگ خراب ہو گیا ہے، ڈبے ڈبے سے بن گئے ہیں پورے جسم اور چہرے کے اوپر، اللہ کرے کہ یہ میرا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے، میں ذرا خوبصورت بن جاؤں جی۔ وَيَذْهَبُ عَنِ الَّذِي قَدْ قَدِرَ النَّاسِ، اور یہ میری بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے جسم کے اوپر پھیرا، اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی اسی وقت۔ اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مسئلہ ہے اس کے اندر جی، فوری طور پر وہ ہاتھ پھیرتا گیا، ادھر سے بیماری سیٹ چھوٹی، پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ تو وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، اس کو خوبصورت کھال اور خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ تو فرشتے نے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، آپ کو مالوں میں سے کون سا مال زیادہ اچھا لگتا ہے جی؟ قَالَ، اس نے کہا البقر یا الابل، راوی کو نہ بیان کرنے والا جو اس کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ فرمایا، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے آگے سے کہا الابل، مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں جی۔ چنانچہ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے نا، فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ، اس آدمی کو فرشتے نے 10 مہینے کی گابن اونٹنی دے دی کہ یہ لیں، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس اونٹنی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اونٹنی بھی دی، گابن اونٹنی، اور اس کو دعا بھی دی۔ چلا گیا فرشتہ، فَأَتَى الْأَقْرَعَ، وہ فرشتہ آ گیا جی گنجے کے پاس جی، فقال، گنجے سے وہی سوال کیا ایو شیء احب الیک، آپ سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں؟ اس نے کہا شعر حسن، اچھے بال میرے سر پہ آ جائیں، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَدِرَنِ النَّاسُ، یہ میرا گنج ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، سر دکھانے کے قابل نہیں ہوں، یہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ، اس کے سر کے اوپر اسی وقت بال ہو گئے، اس کا گنج ختم ہو گیا جی، جو اس کے برا نظر آتا تھا۔ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اس کو خوبصورت بال دے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا اَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، آپ کو مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا البقر، مجھے گائے پسند ہے، مجھے گائے سے بڑی محبت ہے۔ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، ایک حاملہ گائے اس کو دے دیجی، اور فرشتے نے کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے برکتیں دے جی۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا فَأَتَى الْأَعْمَى، اتنے میں فرشتہ اندھے کے پاس آ گیا جی، ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، قریب قریب رہنے والے لوگ ہیں، اندھے کے پاس آیا اور پوچھا ایو شیء احب الیک، آپ کو کیا پسند ہے جی کہ آپ کو مل جائے؟ ظاہر بات ہے اندھا تھا تو اس نے یہی کہنا تھا جو اس نے کہا جی کہ ان یرد اللہ الی بصری، اللہ میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے۔ اندھا کیا مانگے؟ آنکھیں ہی مانگے گا، یار اللہ سے دعا کرو یار میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ فَأَبْصَرُ بِهِ النَّاسِ، میں کم از کم لوگوں کو دیکھوں تو صحیح کہ یہ دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، یہ زمانہ کیسا ہے، میں دنیا کو اور لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، اسی وقت ہی اللہ نے اس کی بینائی کو ٹھیک فرما دیا، اندھا پن ختم ہو گیا فوری طور پر۔ چنانچہ اندھے سے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا الغنم، مجھے بکریاں پسند ہیں جی۔ پہلے نے اونٹ کہا، دوسرے نے جو ہے نا گائے کہی، اور تیسرے نے اندھا جو تھا اس نے بکری کہی۔ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، اس کو ایک حاملہ بکری دے دی گئی جی۔ اب ایک حصہ یہ ہوا جی، اب تینوں کو جو کچھ ملنا تھا جو انہوں نے مانگا دے دیا، نعمت مل گئی۔ اب ان میں سے دیکھیں کون شکر گزار بنتا ہے، کون نہ شکرہ بنتا ہے۔ شکر گزاروں کا کیا ہوا اور جو نہ شکرے تھے ان کا کیا ہوا؟ فَأَنْتَجَ هَٰذَانِ وَوَلَدَ هَٰذَا، چنانچہ یہ جو اس کو اونٹنی دی تھی اس کے بھی بچے پیدا ہوئے، جو گائے دی تھی اس کے بھی بچے پیدا ہوئے، اور جو بکری دی تھی اس کے بھی آگے بچے پیدا ہوئے۔
فکان لہٰذا واد من الابل، وہ جو برس کی بیماری والا، کوڑھ کی بیماری والا تھا، اس کے دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے نا، اونٹ بڑھتے بڑھتے پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی۔ ایک وہ وقت تھا کہ اس کے جسم کے اوپر اتنے ڈبے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ یہ کروڑوں کا مالک بن گیا ہے جی، وادی بھر گئی ہے اس کی اونٹوں سے۔ وَلِهَٰذَا وَمِنَ الْبَقَرِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، اور دوسرا جو گنجا تھا اس کی جو ہے نا گایوں سے وادی بھر گئی جی، گائے بیل گائے، اس کے اندر جو ہے نا اس کے بچے، دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ اس کی بھر گئی جی۔ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ، اور جو اندھا تھا اس نے بھی محنت کی، اس کی بکری کو اللہ پاک نے ایسا پھل لگایا، ایسے بچے جننے لگی نا، کچھ ہی عرصے کے بعد دو پہاڑوں کے درمیان والی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ ایک زمانہ ان پہ وہ گزرا ہے جی، بندہ اپنی پچھلی جو زندگی ہوتی ہے جلدی بھول جاتا ہے۔ روڈ کے اوپر ایک بندہ ریڑھی لگا کے شروع کرتا ہے، چلتے چلتے مل کا مالک بن جاتا ہے۔ جب مل کا مالک بنتا ہے تو سمجھتا ہے میں شروع سے مل کا مالک تھا، بھول جاتا ہے کہ میں کبھی ریڑھی کے اوپر سبزی بیچا کرتا تھا۔ نہیں بھولنا چاہیے بندے کو۔ چنانچہ جب ان کی جو ہے نا پوری وادیاں بھر گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انہ اتى الابرص، پھر فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا کچھ عرصہ گزار کے نا، فی صورتہ و ہیئتہ، وہ فرشتہ آیا ان کے پاس ان کی شکل بنا کے جی، یعنی پہلے کوڑھ کی بیماری والے کے پاس گیا، فرشتے نے اپنا جسم بھی ایسا بنایا ہوا تھا، سارے جسم کے اوپر کوڑھ کی بیماری ہے اور ڈبے سے جسم کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اس فرشتے نے جا کے جو ہے نا اس کوڑھ کی بیماری والے کو جو اب ماشاءاللہ حسین ہو گیا تھا، کہا رجل مسکین، یار میں غریب آدمی ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، سفر کے اندر جو میرا خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، مسافر پردیسی آدمی ہوں، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ، میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکوں گا مگر اللہ کی مدد سے اور تیری مدد سے، مہربانی کر، مجھے زیادہ نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں یہ تیرے اونٹ پھر رہے ہیں، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن، میں اس اللہ کے نام پر تجھ سے مانگتا ہوں جس نے یہ تجھے خوبصورت چمڑا دیا، خوبصورت رنگت دی، والمال، اور تجھے مال دیا، بعیرن، صرف ایک اونٹ مجھے دے دے، اتبلغ بہ فی سفری، میں سفر میں جا رہا ہوں تو کم از کم میرا سفر مکمل ہو جائے اور میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ اس کا پہلا زمانہ بھی آپ کو یاد ہے، اب یہ زمانہ آ گیا۔ ذرا جملہ سنیے، شاید یہ جملہ خدا کی قسم اس زمانے کے عین مطابق ہے جی۔ آگے سے وہ جواب دینے لگا، الحقوق کثیرۃ، یار حالات بڑے خراب ہیں، بڑے میں نے پیسے دینے ہیں لوگوں کے، تجھے تو یہ مال نظر آ رہا ہوگا نا، بڑے حقوق ہیں میرے اوپر جی، حالات اتنے خراب ہیں، نہ پوچھ یار، کیا پوچھتا ہے تم؟ فرشتے نے کہا انہو کانی عارفک، یار لگتا یہ ہے کہ تیری اور میری نہ پہلے کہیں ملاقات ہوئی ہے۔ الم تکن ابراسا، اچھا تو وہ نہیں ہے کہ تیرے جسم کے اوپر ڈبے سے بنے ہوئے تھے، تو برس کی بیماری والا، کوڑھ کی بیماری والا تھا، یکسرک الناس، لوگ تو سے نفرت کرتے تھے، فقیرن، تو فقیر آدمی تھا، فآتاک اللہ مالا، اللہ نے تجھے یہ مال دے دیا، تو وہی نہیں ہے؟ ذرا جواب سنیے، وہ کہنے لگا انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، نہیں جی نہیں، آپ کو بھول لگی ہے، یہ مال تو مجھے باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے، یہ بزرگ میرے لیے مال چھوڑ کے گئے تھے، ان کی وراثت کے اندر یہ مجھے ملا ہے جی۔ فرشتے نے کہا اچھا سچ میں؟ اب ذرا فرشتے کی بد دعا سنیے گا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کوئی عام روایت نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ آگے کہنے لگا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے جی، اور سچ میں جھوٹا تھا کہ نہیں تھا، جھوٹ بول رہا ہے
اور بالکل جو ہے نا فرشتے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اگر تو ایسا ہی تھا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ، تو جیسے پہلے تھا اللہ تجھے ایسا ہی کر دے. یہ فرشتے کی زبان سے نکلا جی. فرشتے نے اس کو کہا، یہ کہہ کے آگے چلا گیا. وَاتَى الْأَقْرَى، گنجے کے پاس فرشتہ آیا گنجا بن کے. اس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں ہے، ایسے سر کھولا ہوا ہے. اس کو آ کے کہا کہ یار میرے پاس جو ہے نا کوئی سواری نہیں ہے، سفر میں جا رہا ہوں، ضرورت ہے، تم مجھے ایک صرف بیل دے دے، میں کم از کم گھر پہنچ جاؤں گا. اس نے بھی وہی جواب دیا جی. اس نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، میرے پاس ہیں نہیں، ہوتا تو میں ضرور دے دیتا. تو فرشتے نے کہا کہ یار لگتا تو یہ ہے کہ میں نے تجھے پہلے کہیں دیکھا ہے، تو گنجا نہیں تھا، فقیر نہیں تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے مال دیا. وہ کہنے لگا چھوڑو جی، آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کون ہے، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ جو کچھ بھی مجھے ملا انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، یہ تو مجھے ماں باپ دادا کی وراثت میں سے سب کچھ ملا ہوا ہے. کہاں آپ کو بھول لگی ہے کہ میں کوئی گنجا تھا اور میرے پاس مال نہیں تھا، فقیر تھا. فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے فسیرک اللہ الی ما کنت، اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے جیسے تو پہلے تھا. چنانچہ جس وقت یہ دونوں ناکام ہو گئے، وہ فرشتہ اتل اعمی، اندھے کے پاس آیا، فی صورتی و حیاتی، اندھا بن کے جی، اسی کی شکل بنا کے جی. فقال، اور کہا رجل مسکین وابن سبیل، میں یار ایک مسافر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، تو آپ مہربانی کریں. انقطعت بی الحبال، سارے اسباب سفر کے ختم ہو گئے ہیں، میں گھر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تو میری مدد نہ کرے اللہ کے نام پر. بیکا اسالو، میں اسالو کا بالذی، میں تجھ سے اس اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں، الذی رد علیک بصرک، جس نے تیری بینائی واپس کی ہے. صرف ایک بکری دے دی، صرف ایک بکری کا سوال ہے. تو اتبلغ بھی فی سفری، تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں. اندھے نے کہا قد کنت اعمی، سچ میں یار میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی واپس لوٹا دی. میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی واپس کی ہے. یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا نہیں ہے. کوئی میرے اکابرین بابے کے پاس، بزرگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں خالی تھا، اندھا تھا، کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، یہ سب اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ جتنا بھی ہے نا ذرا سنیے گا. اندھے نے کہا خود ما شئتا ودع ما شئتا، یہ پوری وادی بکریوں سے بھری پڑی ہے، جتنی لینا چاہتا ہے اللہ کے نام پہ لے جا، جتنی لینا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک لے جا، 2 3 4 لے، نہیں، خود ما شئتا، جتنی چاہتا ہے تو لے جا. فواللہ لا اجہدک اليوم، اللہ کی قسم میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا، میں تجھے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ بکری ذرا زیادہ اچھی ہے، اس کو رہنے دے، یہ لے لے، نہ نہ نہ، میں یہی کہوں گا جو مرضی ہے تو اس میں سے لے جا. اخذتہ للذی، جو کچھ تو اللہ کے نام پر لے گا نا، یہ جملہ بڑا کمال کا جملہ ہے جی. اس نے کہا کہ جو تو اللہ کے نام پہ لے کے جائے گا اور جو تو چھوڑ کے جائے گا، میرے لیے وہ زیادہ اچھا ہوگا جو تو اللہ کے نام پہ لے کے جائے گا. جو میرے لیے چھوڑ کے گیا اس کی کیا حیثیت ہے، ختم ہو جانا ہے. جو تو لے کے جائے گا نا وہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. لے جا اللہ کے نام پر جتنا لے جانا سکتا ہے، جتنا لے جا سکتا ہے. فرشتے نے کہا ہم سے مال کا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دراصل تم تینوں کو آزمانا چاہتے تھے، انما ابتلیتم، تم تینوں کو آزمایا گیا. فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے 2 باقی ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا. آپ نے دیکھا اس کے اندر واقعہ جو آپ علیہ السلام نے بتایا، سنایا. واقعہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ان کو ملی تھیں، آخر کار وہ کہنے لگے یہ سب ہمارا ہے، ہماری اکابرین کی کمائی ہے، ہمارے بزرگوں کی کمائی ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ سب ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ سلام، ہاتھوں کی سلامتی، دماغ کی سلامتی، آنکھوں کی سلامتی، زبان کی سلامتی، جسم سلامت، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کی دیں. دیکھیں میں مانتا ہوں اگر بزرگوں سے بھی وراثت میں ملا ہو، بزرگوں کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے.
بندہ ایسا نادان ہو جائے اللہ کی دی ہوئی اللہ کے نام پہ نہ دے تو نتیجہ یہی ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں کو اپنی حالت پہ لوٹا دیا گیا، اور جو اندھا تھا اللہ نے مزید اس کو اور اس کے مال کو برکتیں عطا فرما۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نہ آزما رہا ہو، جو کچھ یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔